امریکہ میں ماس شوٹنگ کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کی رات بھی فیلاڈیلفیا میں ایک ماس شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا، 3 افراد اس میں ہلاک ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ کچھ مہینوں سے ان واقعات کے بڑھنے کے بعد وہاں کی حکومت کیا اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی مدیحہ مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مدیحہ۔ وعلیکم السلام۔ مدیحہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیلاڈیلفیا میں جو شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور یہ بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ایک کے بعد ایک یو ایس میں رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ویری ریسنٹ پینسلوینیا اسٹیٹ کی جو سٹی میں ہوا ہے، فیلاڈیلفیا میں، یہ بڑی ایک فیمس اسٹریٹ میں یہ فائرنگ انسیڈنٹ ہوا۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر جب کوئی فائرنگ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کلپریٹ کو گن مین کہا جاتا ہے کہ گن مین نے یہ میس شوٹنگ کی۔ اور اس کے علاوہ جو جرنلزم ایتھکس ہیں، اس میں آپ کوئی نیا لفظ نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد اس فائرنگ انسیڈنٹ میں 14 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ زیادہ انجرڈ تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، جن میں 2 مرد اور 1 فیمیل شامل ہے۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور پولیس اسکواڈ وہاں پر موجود تھا، اور جب یہ فائرنگ انسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے خود بھی دیکھا ہے شوٹرز کو، لیکن ان کی بیگ تھی اور سمہاؤ وہ اسے پہچان نہیں ان لوگوں کو پا رہے، کیونکہ ملٹیپل بتایا جا رہا ہے 2 سے 3 جو گن مین ہیں انہوں نے وہاں پر میس شوٹنگ انسیڈنٹ ان کی وجہ سے ہوا۔ اور پولیس اب سرویلنس ویڈیوز کی ہیلپ لینا چاہتی ہے اور لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ویڈیوز ان تک پہنچائے تاکہ ان کے چہرے پہچانے جائیں اور پھر اس کے بعد فردر جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ہیلپ ہو سکے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ جو میں نے آبزرو کیا ہے، کبھی بھی اس طرح کے انسیڈنٹ میں اگر تصویریں سامنے آ بھی جاتی ہیں، کبھی بھی کلپریٹ کو ٹریس نہیں کیا گیا۔ یہ بڑا ہی ایک انفارچونیٹ ہے۔ ایسا کیوں؟ مطلب ظاہر ہے وہ گن کلچر ایک امریکہ میں پریولنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف ہی لوگ بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی شخص اپنے مزے کے لیے اگر کسی اگلے کو مار رہا ہے تو وہ ہے تو کرائم ہی، تو کیوں نہیں پرسو کرتے ان کو؟ کچھ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک بالکل ہی جو جنرل آڈینس کو اگر سمجھانے کے لیے بات کی جائے تو یہاں پر بارڈر ریسٹرکشنز نہیں ہیں لائک ادر کنٹریز۔ آپ ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر میں ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میکسیکو کا بارڈر لگتا ہے۔ زیادہ تر جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جو مین جو کلپریٹ ہے وہ ہمیشہ بارڈر کراس کر کے اس حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جب جس طرح کے ایک عام فہم جملہ پاکستان میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہماری یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ہماری چوکی نہیں، آپ کی دوسرے کی حدود میں، تو جا کر اس پولیس سے بات کیجئے۔ تو ایک کے بعد دوسرے پر ٹاس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کبھی بھی جو کلپریٹ ہے وہ کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ اچھا، گزشتہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، کیا یہ زیادہ انکریز نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک اسکول شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے پہلے ایک اور شوٹنگ ہوئی تھی، تو یہ جو ان کی فریکوینسی ہے یہ کچھ زیادہ نہیں انکریز ہو گئی ہے؟ ایبسلیوٹلی، اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو 2022 میں جو 22 ویکس اب تک گزرے ہیں، اس میں لگ بھگ 246 جو شوٹنگ انسیڈنٹ ہے وہ یو ایس میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ 22 ویکس میں 246 شوٹنگ انسیڈنٹس؟ ایبسلیوٹلی، اور یہ سٹیٹس بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات وہ یہ ہے کہ 27 شوٹنگ انسیڈنٹ جو ہے وہ اسکول کی حدود میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر یہاں پر سچویشن بگڑتی جا رہی ہے، اور اسی بگڑتی سچویشن کی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے قوم سے خطاب کیا ہے لاسٹ تھرسڈے کو، اور انہوں نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ جو 1994 میں جو لا بنایا گیا تھا اسلحے کی پابندی پر، اس کو واپس سے لے کر آیا جائے۔ کیونکہ 2004 میں جب جارج ڈبلیو بش اقتدار میں آئے تھے تو اقتدار میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ہٹا دیا تھا، اس کو لائک جو گن ہے اس کو الاؤ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 1994 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا ڈیموکریٹس کی جانب سے۔ اب اگین کیونکہ ڈیموکریٹس وکٹری میں ہے اور یہ گن وائلنس انسیڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے دوبارہ سے جو اسلحے کی پابندی ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، کیونکہ اب کانگریس میں یہ بل جائے گا۔ پھر ایک نیا سوال یہ بنتا ہے کہ آیا بل پاس ہونے کے بعد اس کا اطلاق ہو پائے گا یا نہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس یہ دونوں اوپوننٹ سائڈ پر ہیں۔ اب دیکھیں، جو اب نئی بحث چھڑی ہے امریکہ میں، کیونکہ اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے تھرسڈے سے کہا کہ کانگریس کو کہ اب اس بل کے اوپر بات کی جائے، اس بل کو موضوع بحث بنایا جائے، پرائیورٹی رکھا جائے۔ ریپبلکنس وہ بحث تو کریں گے، وہ کرٹیسائز تو کرتے ہیں کسی بھی ہونے والے انسیڈنٹ پر، لیکن جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو وہ انڈورس نہیں کرتے۔ اور اب یہی سوال بنا ہوا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس زور ڈال رہے ہیں
اور لفاظی بیان سے زیادہ اب پریکٹیکل کی بات کی جائے، کیونکہ اب دیکھیں جو جیسا کہ میں نے آپ کو سٹیٹس بتائے، ایک بہت بڑا نمبر ہے 27 انسیڈنٹ جو ہیں وہ معصوم بچوں کے سکولز میں ہونا جہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹا سا میں اگر آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں کہ اب سکولز میں یہ کیا جا رہا ہے کہ نئی ڈیوائسز لانچ کی جا رہی ہیں جو کہ جیسے ہی اگر کوئی گن مین سکول میں آتا ہے اور فائر اوپن کرتا ہے تو وہ بیل بج جائے گی، اور وہ بیل کیا کرے گی، ڈائریکٹ کال دے گی پولیس کو، اور پولیس کے پاس آٹومیٹکلی اسکول کا پورا چارٹ آ جائے گا کہ اسکول کی بلڈنگ کیسی ہے، کتنی بلڈنگ کی اس کی کتنے لیولز ہیں اور اسکول کیسے بنا ہوا ہے، اور یہ تاکہ وہ اپنا آپریشن کر سکے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ایک ویلڈ سولوشن نہیں ہے. پولیس تو ویسے ہی یہاں پر بہت جلدی کوئک رسپانس کرتی ہے، 3 to 5 منٹس تو ویسے ہی پولیس کا رسپانس ٹائم ہے یہاں پر. تو اس سے کیا ہیلپ ہوگی؟ جو گن مین ہے وہ تو اسکول میں آ جائے گا. اگین دا پوائنٹ از کہ اسلحے کی جو پابندی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اب یہ بھی سجیشنز دیے جا رہے ہیں کہ ایج جو ہے اس کا نمبر بڑھا دیں، کیونکہ 18 تک کی ایج کا پہلے بیریئر تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر بڑھا کر 21 تک کر دی جائے، تاکہ 21 سال کی عمر والا جو انسان ہے وہ جا کر اسلحہ خرید پائے گا. اور میگزینز کی زیادہ تعداد نہ دی جائے، گولیاں زیادہ نہ دی جائیں، اور سخت سے سخت قوانین کیے جائیں، ان سے سخت کوشچننگ کی جائے جب وہ اسلحہ خریدیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کچھ ہیلپ فل ہوں گے، کیونکہ اس میں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جیسا ہی ہے. نہیں، پاکستان جیسا نہیں ہے. سولوشنز بہت سارے سمپل سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سولوشنز کے بجائے وہی بات ہے ساری دنیا کو ہرا کر دیں گے ہم، لیکن ہرا چشمہ نہیں پہنیں گے. لیکن مزے کی بات یہ بھی ہے نا کہ مدیہ نے جس طرح بتایا کہ وہ بل منظور بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہمارا جو امریکہ ہے وہ ہم بھائی بھائی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بل سینکڑوں کی تعداد میں منظور ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، لیکن امپلیمنٹیشن ظاہر ہو نہیں پاتی. بہت شکریہ ادا کریں گے. مدیہ مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے اور بتا رہی تھی گن کلچر کے حوالے سے کیا کام ہو رہے ہیں.